بڑی محنت ہے علی کی بیٹی کی اس دین کو بچانے کے لیے۔ اذان محترم، شب جمعہ سلطان الانبیاء 1.25 لاکھ نبیوں کو ساتھ لے کر کربلا جاتے ہیں اور کربلا جا کر کہتے ہیں میرا حسین تجھے میرا سلام، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ ساری زندگی مقبول حسین صاحب کی مصائب پڑھنے میں، مصائب سنانے میں، تمہیں گریہ قرانے میں گزر گئی۔ میں بھی کوشش کروں گا بس ایک آنسو آ جائے۔ یہ آنسو بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ آنسو۔ 1.25 لاکھ نبی سلطان الانبیاء کی قیادت میں کربلا، اور سلطان الانبیاء کیا کہتے ہیں؟ میرے حسین تجھے میرا سلام۔ اور حسین آگے بڑھ کے نانا کی قدم بوسی کر کے کہتے ہیں نانا کیوں زحمت فرمائی، کیوں زحمت فرمائی، 1.25 لاکھ نبیوں کو ساتھ لے کے آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ اور رسول جواب میں صرف ایک جملہ کہتے ہیں حسین اگر تو نہ ہوتا نہ میری محنت بچتی، اجرکم اللہ، نہ ان 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت بچتی۔ آج میرا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، آج شریعت باقی ہے حسین تیری محنتوں کی وجہ سے۔ اس لیے حسین ہمارا حق بنتا ہے ہم تجھے سلام کرنے آئیں۔ جیسے ہی نبیوں کا سلطان کہتا ہے نا تو نے ہماری محنتیں بچائی ہیں، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے ہم تجھے سلام کرنے آئیں۔ حسین فوراً نانا کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے نانا میرے پاس آئے ہو نا کہ میرا شکریہ ادا کرو، اگر میں نہ ہوتا تو تمہاری محنتیں نہ بچتی۔ آؤ نانا پھر مل کے سارے شام چلتے ہیں، اگر شام میں میری بہن نہ ہوتی پھر نہ میری محنت بچتی نہ آپ کی شریعت بچتی۔ نانا وہ کبھی ایک بازار میں کبھی دوسرے بازار میں، نانا کبھی ایک دربار میں کبھی دوسرے اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی ہائے قبول کریں۔ بس میں نے سمیٹا اپنے بیان کو، آسان نہیں بچا دین میرے دوستو، نہیں آسان بچا۔ شام کا بازار اور علی کی بیٹی، رونے کے لیے اس سے بڑا لفظ ہی کیا ہوگا؟ شام کا بازار اور علی کی بیٹی۔ ایک روایت میں نے پڑھی کہ اہل بیت کو شام کے بازار سے گزارنے کے 6 مہینے کے بعد ایک تاجر شام کے بازار میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا بازار میں دونوں جانب دیواروں پہ خون لگا ہوا تھا، اجرکم اللہ، دونوں جانب دیواروں پہ خون لگا ہوا تھا۔ اور اب خون اتنا تھا، اس کے سوال سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کتنا خون تھا۔ اس نے ایک دکاندار کے پاس جا کے کہا تمہارے شہر میں صفائی کا رواج نہیں، قربانی کے جانوروں کا خون، ہائے ہائے، قربانی کے جانوروں کا خون، جانتے ہو نا قربانی کی جائے کتنا خون بہتا ہے، قربانی کے جانوروں کا خون ابھی تک تمہارے بازار کی دیواروں پہ لگا ہوا ہے۔ شامی تھا لیکن رو پڑا اور رو کے کہنے لگا قربانی کے جانوروں کا خون نہیں، محمد کی بیٹیوں کا خون ہے۔ لوگ پتھر مارتے تھے، کبھی ایک دیوار سے ٹکراتی تھی کبھی دوسری دیوار سے، اور رو رو کے کہتی تھی نہ مارو ہم نبی کی بیٹیاں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اتنا رش تھا اس شام کے بازار میں۔ ختم ہوا میرا بیان، جنہوں نے زیارت کر رکھی ہے وہ میری بات کی گواہی دیں گے۔ جہاں بازار ختم ہوتا ہے اور جہاں سے دربار شروع ہوتا ہے، آمر درمیان میں ایک میدان ہے، سادات عظام بھی تشریف فرماؤ گے۔ بازار کے اختتام اور دربار کے دروازے کے درمیان ایک چھوٹا سا میدان ہے۔ میں نے جب گیا ہوں نا اپنے گریے کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، اور اللہ کرے تمہاری آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے۔ جہاں وہ بازار اور دربار کے درمیان کی جگہ ہے نا، میں جب گیا ہوں میں نے اس جگہ کو اپنے قدموں سے ناپا ہے۔ کل 72 قدم کا فاصلہ ہے بازار اور دربار میں، اور اتنا رش تھا ان 72 قدموں پہ علی کی بیٹی کو 72 گھنٹے لگ گئے۔ لوگ پتھر بھی مارتے تھے، رستہ بھی نہیں دیتے تھے۔ سید سجاد رو کے کہتے تھے رستہ چھوڑو یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، وہ پلٹ کے کہتے تھے پتھر مارو یہ باغی کی بہنیں، اجرکم اللہ۔ ختم ہوا میرا بیان، بازار تمام ہوا، دربار آ گیا۔ بس یہیں پہ چھوڑ دی میں نے اپنی مجلس۔ دربار میں پہنچے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے، خدا اس پہ لعنت کرے، کٹہرے میں کھڑی ہے نبی کی اولاد۔ اور توہین رسالت پہ لوگوں کو قتل کرنے والوں، اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ نبی کی بیٹی کٹہرے میں، ہاتھ یہاں پر۔ ہاں
ظالم تخت پہ بیٹھا ہے، اور اس سے بڑی توہین بتاؤں جو اس نے کی ہے، وہ تخت کی اونچی سیڑھی پہ بیٹھا تھا، نیچے پڑھا تھا نبی کے نواسے حسین کا سار ہے، اس کے ہاتھ میں بید کی چھڑی تھی، وہ چھڑی حسین کے لبوں پہ لگاتا تھا، لکھا بھی یہی ہے، پڑھ بھی میں نے یہی دیا ہے کہ لبوں پہ لگاتا تھا، لیکن اتنا ضرور تھا جب لگا کے ہٹاتا تھا لبوں سے خون آتا تھا، لبوں سے خون آتا تھا۔ اور بس ختم ہوا میرا بیان، گستاخی یہاں رکی نہیں، قیامت تک رونے کے لیے یہ کافی ہے۔ اس نے حسین کے سر کو وہاں سے اٹھایا جہاں سے نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اب مجھے معاف کر دینا، جملے سخت ہیں۔ سر کو اٹھاتے ہوئے اس نے اتنا اٹھایا کہ حسین کی کٹی ہوئی گردن اس کی نگاہوں کے سامنے آئی۔ اس نے پکار کے دربار میں کہا، حسین کا سر کس نے قلم کیا؟ ہائے، بہن کے سامنے قاتل آگے بڑھا، لفظی ہوتے ہیں اس کے سوا پتھر تمہارے نہیں جاتے۔ قاتل آگے بڑھا اور ہنس کے کہنے لگا، یہ کام میں نے کیا ہے، سکینہ کو یتیم میں نے کیا ہے، یہ ظلم میں نے ڈھایا ہے۔ یزید ہنس کے اسے کہنے لگا، شمر مجھے لگتا ہے تو نے کوند خنجر سے، ہائے ہائے، شمر مجھے لگتا ہے تو نے کوند خنجر سے حسین کو ذبح کیا۔ ہنس کے کہنے لگا، ہاں یزید، خنجر کوند تھا، لیکن تجھے کیسے پتا چلا؟ اب ہاتھ آزاد کر لینا اور ماتم کر لینا، تجھے کیسے پتا لگا کہ خنجر کوند تھا؟ کہنے لگا، اس لیے کہ گردن ہموار کٹی ہوئی نہیں ہے، گردن ہموار کٹی ہوئی نہیں ہے۔ شمر نے کہا، پھر یزید کیا چاہتا ہے؟ حسین کا سر یزید نے شمر کو دے کے کہا، مجھے گردن ہموار کر کے دے۔ شمر نے خنجر نکالا، دربار میں حسین کی گردن پہ خنجر چلانے لگا، گردن کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرنے لگے۔ علی کی بیٹی ایسے تڑپی کہ رسیاں ٹوٹ گئی، قریب آ کے ٹکڑے اٹھا کے کہا، دیکھ حسین، تو نے قاسم کے ٹکڑے اٹھائے، میں تیرے ٹکڑے اٹھا رہی ہوں، لیکن تیرے پاس آبا تھی، میرے پاس چادر نہیں ہے۔ وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا